وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے ثابت قدم پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ھب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ محترم حاضرین، آج ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ سعودی عرب میں 10 تاریخ ہے۔ کل وہاں حجاج کرام میدان عرفات میں تھے، اور حج کا سب سے بڑا رکن جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، کل وہ ادا کیا گیا، اور آج منا میں حجاج کرام ہیں، وہ مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں، رمی جمار، قربانی، یہ سب مناسک ادا ہو رہے ہیں۔ کل یہاں 10 ذی الحجہ ہے، عید اضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد قربانیاں ہوں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ صافات میں ہے۔
سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، یہ من گڑت بت جن کو آپ نے تراش لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے، آپ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کو آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ جو بت ہیں یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بڑی صریح گمراہی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ خدائے واحد کی بندگی آپ کو کرنی چاہیے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہ توحید کی دعوت، ایک اللہ کی پرستش کی دعوت اور شرک اور بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی دعوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو دیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ان بتوں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ ایک دن بوقا نکال کر بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے بت کے، کلاڑی اسی کے گردن میں لٹکا دی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئے، تلاش شروع ہوئی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم تک لوگ پہنچے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسی بت سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا، بل فعلہ کبیرہم۔ وہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ تھا، دیکھو یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، کن کی تم پوجا کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے طے کیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ بھڑکائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم گل و گلزار ہو جاؤ ابراہیم کے لیے، سلامتی بن جاؤ۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ حضرت ابراہیم کے خلاف انہوں نے چال چلی، تدبیر اختیار کی، ہم نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ قوم سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی اور طرح طرح سے سمجھایا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کون ایمان لایا ان کے اوپر؟ فآمن لہ لوط، ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے، ان کی بیوی ایمان لائی۔ اب حضرت ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور اس علاقے کو، اس سرزمین کو چھوڑ دینا۔ اور یہ مرحلہ بھی آتا ہے انبیاء کی زندگی میں، ہجرت کا مرحلہ بھی آتا ہے، اور ہجرت کا مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک نئی منزل کی طرف جانا ہے، کیسے حالات ہوں گے کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ کے بھروسے جب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے تو نبی ہجرت بھی کرتا ہے۔ تو اسی کا ذکر سورہ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، رب کے بھروسے پہ جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ میرا راستہ دکھائے گا اور میرے لیے ٹھکانہ کوئی بنائے گا۔ عراق سے نکل گئے،
رب حبلی من الصالحین، اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ایک صالح اولاد عطا کر، بڑھاپا آ گیا ہے، میرا یہ کام جاری رہے، میرا جو مشن ہے یہ میرے بعد بھی چلتا رہے، توحید کی دعوت عام ہوتی رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جاتا رہے۔ تو انہوں نے دعا کی ایک صالح اولاد کی جو ان کا جانشین بن سکے، اس مشن کو قائم رکھ سکے، دعوت کا کام ہوتا رہے، اس کے لیے دعا کی انہوں نے، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ یہ بشارت کس کے لیے تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد، وہ بھی بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، پرورش کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا اس لائق ہو گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، باپ کا ہاتھ بٹا سکے، شریک کار بن سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کئی دن خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو وہ قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کیا تھا کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی ایک حکم ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ تو انہوں نے جب خواب میں کئی دن یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ اندازہ کرنا چاہا کہ بیٹا کیا کہتا ہے۔ میں نے بیٹے کی پرورش کی ہے، میں نے اسے اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنانے کی کوشش کی ہے، تو پہلے سے اس کی رائے معلوم ہو جائے، اس کی بھی آمادگی ہو، تو اس حکم پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا، اسماعیل سے پوچھا، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب ہے اور یہ خواب پریشاں ہے، آپ اس کے چکر میں مت پڑیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت اسماعیل کی تربیت حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک نوجوان اس وقت کیا عمر، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13، 14، 15 سال کی رہی ہوگی، اور جواب ان کا کیا ہے کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا آپ کر ڈالیے، مجھے ثابت قدم پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یعنی میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔
آپ ذرا سوچئے کیسی فرما برداری ہے، کیسی سعادت مندی ہے، کیسا جذبہ ہے جو ایک صالح اولاد کی طرف سے جواب کی شکل میں اپنے بوڑھے باپ کو مل رہا ہے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا کہ ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے ثابت قدم پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ بوڑھا باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور نوجوان بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کا پیکر بن گئے، یہی تو اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے۔ حوالگی، سپردگی۔ قرآن کہتا فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے، سراپا اسلام بن گئے، اسلام کا پیکر بن گئے، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پہلو کے بل بیٹے کو باپ نے لٹا دیا قربان کرنے کے لیے، چھری چرانے کے لیے۔ اب ذرا سوچئے تاریخ انسانیت میں اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملے گا۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو، اس کے سہارے کو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دونوں کا جذبہ، یہی اسلام ہے، یہی اللہ سے محبت ہے، یہی ایمان ہے، یہی تسلیم و رضا ہے جو ملت ابراہیمی کی جان ہے، ملت ابراہیمی کی پہچان ہے۔ اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل کا خون بہا دے، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی جان نہیں لینا چاہتا تھا، وہ تو ایک امتحان تھا، وہ تو ایک آزمائش تھی کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اور جب لٹا دیا اور ہاتھ میں چھری ہے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اور کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، جو اشارہ تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کامیاب ہو گئے تم۔ اب اسے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، تمہیں انعام سے نوازیں گے، تمہیں ساری دنیا کا امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، رہتی دنیا تک تمہارا نام ہوگا، تمہارا چرچا ہوگا، اور تمہاری جانب اپنے آپ کو منسوب کر کے لوگ فخر محسوس کریں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ سوچئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔
کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ایک بڑی قربانی کے بدلے میں، ذبح عظیم کے بدلے میں۔ یہ بڑی قربانی کیا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم کے لیے ایک دمبا فراہم کیا گیا، کہا کہ اس دمبے کی قربانی کر دو، اور قیامت تک کے لیے قربانی کی سنت جاری کر دی گئی۔ قیامت تک لوگ اس طرح سے قربانی دیں گے ذی الحجہ کے ایام میں۔ خاص مقام تو وہ ہے جہاں حجاج کرام قربانی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا واقعہ وہیں پیش آیا تھا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم سے تمام اہل ایمان کی نسبت ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ان سے اپنے تعلق کی تجدید کریں، ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ جو قربانی ہم دیتے ہیں وہ قربانی اس ذبح عظیم کا حصہ ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی قربانی کے بدلے میں اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ یہ فدیہ ہے حضرت اسماعیل کا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہماری قربانی بھی اس کا حصہ ہے، آپ کی قربانی بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے، یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یہ قربانی یہ اس ذبح عظیم کا حصہ ہے جس کے بدلے حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ قربانی کریں گے، آپ کا تعلق براہ راست حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے جڑ جائے گا۔ یہ احساس ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے قربانی کا جو عظیم الشان مظاہرہ کیا، اس کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی، دعوت کے لیے وقف کر دی، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اپنے وطن میں بلایا۔ ہجرت کرنے کے بعد کہاں کہاں گئے؟ شام گئے، فلسطین گئے، اردن گئے، مصر گئے، حجاز گئے، مختلف علاقوں میں گئے، صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام عام ہو جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے آستانے پہ لا کے جھکا دے۔ یہی ان کا مشن تھا، یہی ان کا مقصد تھا۔ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، بغیر قربانی کے اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی قربانی کی روح پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں قربانی کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا جذبہ پہنچتا ہے، ہمارا خلوص پہنچتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے اس بات کا کہ اللہ تیرے نام پر اس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اور اس کا خون زمین پہ بہا رہے، تیرا حکم ہوگا تو ہم اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں، تیرے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ قربانی کا پیغام، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے۔ قربانی کرتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے، یہی قربانی کا مقصد ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگائیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لگائیے،
جس طرح سے حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت کو پھیلایا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اسی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی بھی اس کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغام کو عام کیجیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے، بندگی رب کی دعوت دیجیے، شرک اور کفر اور بت پرستی کی لعنتوں سے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے، جہنم کے راستے سے ان کو بچانے کی کوشش کیجیے، جنت کے راستے پر ان کو لانے کی کوشش کیجیے۔ یہی قربانی کی روح ہے اور یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح جذبے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کے ذریعے سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، تبدیلی پیدا ہو، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو، اور حضرت ابراہیم کے راستے پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔